ویلکم بیک. بہت سارے ممالک ہیں انڈیا کو کے حوالے سے کہا جاتا ہے امریکہ ہے, اسرائیل ہے, کبھی کبھی افغانستان بھی اسی طرح کی حرکت کرتا ہے کہ پاکستان کو بے تحاشا بدنام کرتا ہے انٹرنیشنلی. بہت سارے الزامات ISI پہ لگائے جاتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, بہت پہلے سے لگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ سچ ہوں کچھ نہ ہوں, لیکن اس کی قصوری صاحب بعد میں بات کریں گے. لیکن نیریٹو جو ہے ہمارا, کیونکہ ہمارے بھی بڑے گریوینسز ہیں, ہم بھی یہ کہتے پھرتے ہیں ایٹ لیسٹ رومرز کی حد تک کہ انڈیا بلوچستان میں ملوث ہے, امریکہ ایک طرح کے طالبان کو ہیلپ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کو ہرٹ کرتے ہیں, انڈیا فنڈ کرتا ہے TTP کو. یہ ساری چیزیں چاہے صداقت اس میں ہو یا نہ ہو, یہ رومرز جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں پاکستان میں. لیکن کوئی بھی ایسا الزام کسی بھی ملک پہ پاکستان ایفیکٹولی انٹرنیشنل سطح پہ نہیں لگا پایا ہے. آپ جب فورن منسٹر تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایٹ لیسٹ واٹ یو سیڈ گاٹ سیڈ. اب تو یہ بالکل بھی نہیں لگتا. تو ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ آپ کی حکومت پہ بھی بڑے الزامات تھے کہ آپ امریکنز کے جو ہے چمچہ گیری کرتے ہیں وغیرہ, لیکن ایٹ لیسٹ وین یو سیڈ سم تھنگ اٹ گاٹ سیڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی یہ بات کی نا کہ جی انڈیا ڈیسٹیبلائز کرتا ہے بلوچستان میں, یہ میں اس کے ایک اور پیراہے میں دیکھتا ہوں. میں اس طرح دیکھتا ہوں اور میں اس کی طرف آؤں گا کہ دونوں ملک, جب میں پاکستان انڈیا پیس پروسیس کی بات کرتا ہوں, دونوں میں میجر جو ہے نا کریکس ہے ان کی باڈی پالیٹک میں, اور ان کے جو میجر نقصان ہے نا وہ سامنے واضح ہوتے جا رہے ہیں. ہندوستان میں ہمارے تو اتنے زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. انڈیا میں آپ نے ابھی دیکھا یہ جو ماؤسٹ ہیں, یہ اسی طرح سے بہت سے ایریاز ہیں جہاں گوریلاز ایکٹیو ہے انڈیا میں. 1/4 آف انڈیا جو ہے وہاں وہ ہے. اگر دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز ایک دوسرے کی ویکنسز ایکسپلائٹ کریں گی تو دونوں ممالک میں کوئی امن نہیں آئے گا. لیکن ناؤ آئی کم بیک ٹو جو آپ نے ہندوستان کی بات کی. ہندوستان کے بارے میں نے پرائیویٹلی کہتا تھا اور کئی دفعہ پبلکلی بھی کہہ دیتا تھا, لیکن زیادہ پرائیویٹلی کہتا تھا. جب میں فورن اپنے جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں فورن منسٹرز یا پرائم منسٹرز جن میں کال کرتا تھا, ان پہ جب when I visited abroad میں ان کو بتاتا تھا اور ہمارے پاس ثبوت تھے. مثلاً جو بلوچستان کے سلسلے میں ہم نے وہ ثبوت دیے. میں اسے ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے, اور اس وقت میں ذکر نہیں ہے مناسب سر, یہی تو میرا سوال ہے. ان کے لیے تو مناسب ہوتا ہے ISI کو رگڑ دینا, پاکستان کو ٹیررسٹ کہنا, انڈیا بھی کرتا ہے امریکہ بھی کرتا ہے. تو ہمارے لیے ہم اسی مروت میں کیوں رہ جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں انڈیا کو کچھ کہنا چاہیے؟ نہیں, مروت کی بات اس میں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ کا ڈائلاگ صحیح چل رہا ہو تو آپ اپنی بات کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں. جب آپ کا ڈائلاگ صحیح نہ چل رہا, خیال نہیں ہے آپ کو خیال ہے ان کو, جب آپ کا ڈائلاگ جب آپ کا نہ چل رہا ہو. مثلاً بلوچستان میں ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں برہمداغ بگٹی کابل میں بھی تھے اور ان کی تصویریں لی گئیں کابل کے اندر. اس کے بعد وہ دلی ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں بھی تصویریں لی گئیں. اس کے بعد ان کا جو انٹریکشن ہوا اس کی ساری رپورٹ آئی. یہ ہم نے پریزیڈنٹ کرزئی کو دکھایا تھا, فیس ٹو فیس دکھایا تھا اسلام آباد میں ہمارے صدر میں. CNN فاکس نیوز پہ دکھائیں, آپ یونائٹڈ نیشنز میں دکھائیں, آپ کانگریس کو کچھ بھیجیں. کرزائی کو پرائیویٹلی دکھانے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ یہ ہم نے آگے بھی بات کی تھی. جب تعلقات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس کو اسی حساب سے بات کی جاتی ہے. ڈپلومیسی میں نوانس ہے کہ اس میں ہتھوڑے لے کے نہیں پھر رہے ہوتے. تو وہ تو ہتھوڑے لے کے پھر رہے ہیں نا سر. میرا کہنا ہی ہے کہ وہ تو ہتھوڑے آپ کو مار رہے ہیں, انہوں نے تو بار بار مار رہے ہیں. وہ تو آپ کو ٹیررسٹ کنٹری کہتے ہیں, ISI کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. آپ میں تو ہمت, آپ کا مطلب آپ نہیں, ہماری حکومت میں تو ہمت نہیں ہے CIA کو کچھ کہنے کی. نہیں, ہماری حکومت میں CIA کی ہے یا نہیں. ہمارے دور میں تو ایسا CIA بات بھی نہیں کرتی تھی ISI کے بارے میں جیسے آج کل ہو رہی ہے. لگتا ہے تو کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے جو ان کی کمیونیکیشنز ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ یہ جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ ہیں, اور اسی لیے ان کی جو کئی کونسلیٹس تھی ہم اس پہ اعتراض کیا کرتے تھے. مثلا قندھار میں مجھے یاد ہے میں نے کونڈی رائس کو کہا تھا تو اس نے کہا بھی یہ تو برٹش انڈیا میں بھی تھیں. تو میں نے کہا برٹش انڈیا کی اگر بات کر رہی ہے تو برٹن کی اپنی ڈپٹی ہائی کمشنر لاہور میں ہوتے تھے, لیکن ان کا پیسے کیونکہ جب کم ہوئے تو لاہور میں انہوں نے بند کر دیا. ہم بھی کئی ملکوں میں بند کرتے ہیں, کہیں کھول دیتے ہیں. تو ہندوستان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ قندھار میں کیا انگور کھانے جاتے ہیں. یہ بات ایسی ہے کہ کی جاتی ہے
اب جہاں ضرورت ہو وہاں کی جاتی ہے. اور انڈیا نے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو شرم الشیخ میں بات چیت ہوئی ہے تو بلوچستان کا ذکر آیا تھا, جس پہ بعد میں انڈین میڈیا سیخ پا ہوا, اور اس کے بعد سال ڈیڑھ سال جو وہ پروگریس ہوئی تھی نا آفٹر ممبئی, وہ بند ہو گئی تھی. تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کا ذکر کرنا کچھ بند کیا تھا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن اسٹیٹ آف ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. قصوری صاحب, وکی لیکس کیونکہ ساری انہوں نے فلڈ کر دی ہیں, ساری لیکس سامنے آ گئی ہیں, 2.5 لاکھ کی 2.5 لاکھ, اس کے اندر اب ایک اسٹریم آف انفارمیشن ہے جس کو پاکستانی میڈیا سلیکٹیولی ویٹ کر رہی ہے. ایک آف دا ٹاپک لیک ہے لیکن آپ سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے میرے خیال سے اتنی آف نہیں ہے. آپ میرے خیال سے میں نے ان پاکستان سے ریلیٹڈ جو 4000 اور لیکس ہیں تقریباً ساری میں پڑھ چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں کم از کم. اس میں ایک آپ واحد پاکستانی آفیشل ہیں جن کو ایز انفارمیشن کوٹ کیا گیا ہو کہ قصوری صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے ایرانین کاؤنٹر پارٹ سے ملا تھا تو میں نے ان کو یہ بات ایڈوائز کی, اور وہ ایران امریکہ ریلیشنز کے حوالے سے تھا وہ کیبل. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باقی ساری پاکستانی سٹیٹمنٹس کو ڈی فیکٹو لے کے ان کو آگے رپورٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ کو ود ویٹ انہوں نے باقی اپنی ایمبیسیز کو بھیجا کہ یہ جناب خورشید قصوری صاحب فرما رہے ہیں, اینڈ they basically did not have any reason to think it was wrong. مقصد میرا اس ہائی لائٹ, میں آپ کو بتاؤں, جی میں وجہ بتاؤں کیا تھی. جی مجھے ڈر تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ, جی, اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا پاکستان کے لیے بھی بہت نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے, اور میں نے امریکنوں سے یہ بات نہیں چھپائی تھی, اور میں کونڈی رائس کو ریپیٹڈلی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ تو پاکستان میں آگے مسائل کم نہیں ہیں, جی, سیکٹیرین پرابلم بھی ہمارے ملک میں ہے. جی, تو اس لیے میں نے وہ کھل کے کی, اور میں نے خود وہ وکی لیکس دیکھی ہیں, جی, اس میں ساری اس بات کا ہے, اور میں نے آفر کی کہ اس ایشو پہ نیوکلیئر پروگرام امریکہ اور ایران کے درمیان میں بات چیت کرنے کو تیار تھا کروانے کو. ایک دفعہ میرے آفس کے اندر 3.5 گھنٹے لری جانی صاحب بیٹھے رہے جو لاسٹ پریزیڈنشل الیکشن میں بیٹھے. ہم نے اتنا کانفیڈنس ایران میں بھی کریٹ کر دیا تھا. ایران نے مجھے کہا تھا کہ آپ امریکنز کو کہیں کہ ہم سے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کریں. بدقسمتی سے اس وقت امریکنز نے نہیں یہ چاہا. امریکہ میں ان کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی اس میں وہ ایران پہ پریشر جاری رکھنا چاہتے تھے. اسرائیلی لابی بڑی کین تھی. تو جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ہمارے علاقے میں افغانستان کی وجہ سے پاکستان آلریڈی ڈی سٹیبلائز ہو گیا تھا. بحیثیت فارن منسٹر پاکستان میں یہ اس کو تباہ کن سمجھتا تھا کہ اسی طرح اگر ایران ڈی سٹیبلائز ہو گیا تو ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی کہ ایران پاکستان کے دوستانہ تعلقات بھی ہیں. جی قصوری صاحب, میں یہی چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ نے آپ کو یا ایک فورن پاور نے آپ کو ایک واحد پاکستانی سیاستدان میں نے دیکھا ان 4000 اور کیبلز میں کہ جس کو انٹرلوکیوٹر کے تحت کریڈیبل آدمی کے تحت استعمال کرنا یا یوز کرنا از نیگیٹو, ان کو آپ کو آگے پیش کرنے پہ وہ they were accepted. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا آج بھی آپ, میرے حساب سے آپ you are still a more useful foreign policy mechanism than the current foreign ministry. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ اور آفر کر سکتے ہیں, چاہے آپ جتنے اختلاف ہوں آپ کو اس حکومت سے, آپ اپنی ساری کونڈی رائس excluded obviously because she is not part of the regime anymore, but can you still help, آپ مدد کر سکتے ہیں اس حکومت کی؟ نہیں دیکھیے, میں اپنے آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. میں اس کو ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس پہ کچھ ایسا لگے کہ میرے جو سکسیسز ہیں میں ان پہ کوئی کامنٹ کر رہا ہوں. میں سمپلی یہ ہوں کہ میں نے جب بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے کوشش کی ہے. جب پاکستان نے نیوکلیئر بامز کو کیا ہمارا ہوا تھا اور پھر کارگل پہ ہوا تو 2 دفعہ میں پاکستان کو صرف فارن منسٹر نہیں بھی تھا, تو میں 2 دفعہ پاکستان کی نمائندگی دنیا کے ورلڈ کیپٹلز میں کر چکا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرلوکیٹر جو آپ نے, میں گھڑی گھڑی نیریٹو کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ دلیری سے بات کریں, چاہے وہ ملٹری ہو, آئی ایس ہو یا امریکہ ہو, وہ آپ سے بات وہی کریں گے اگر آپ اپنی گردن سٹک آؤٹ کریں. جب میں انہیں کہتا تھا کہ نہ کرو ایران کے بارے میں یہ, اس کا بڑے نقصانات ہوں گے, تو آئی واز سٹکنگ مائی نیک آؤٹ, میں چھپا نہیں رہا تھا, اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو کہ حملہ مت کرنا, تم بھی پچھتاؤ گے اور ہمارے علاقے میں تباہی آئے گی. اگر آپ بولے ہی نہ اور گردن جھکاو کے بیٹھ جائیں
تو پھر وہی ہوگا کہ آپ کی بات نہیں سنی جائے. سر آج کیا کہتے ہیں آپ؟ جبکہ پاکستان پہ حملے کی، نارتھ وزیرستان پہ حملے کی باتیں شروع ہوئی تھیں، اس وقت آپ انہیں کیا سمجھاتے؟ ایران پہ حملے کے حوالے سے تو آپ نے انہیں خبردار کیا، لیکن ایران سے تو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا، بات تو اب پاکستان تک پہنچ گئی ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، نارتھ وزیرستان کی جو بات ہمارے دور میں تھی، ہم اس حد تک کامیاب ہوئے تھے کہ نارتھ وزیرستان پہ جب ہم نے ایگریمنٹ کیا اور امریکہ کو اس پہ اعتراض تھا تو ہم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے جنرل اورگزئی کو، جو کہ وہاں گورنر بھی تھے اور ٹرائبل بھی تھے، اور میں نے کونڈی رائس کو کہا کہ یہ جو کرزئی صاحب ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر تم کراس بارڈر موومنٹ رکوانا چاہتے ہو تو ٹرائبز دونوں بارڈر کے اطراف ایک ہی بیٹھی ہیں، ان ٹرائبز کو کہ آپ جرگے کرائیں چھوٹے. لیکن کیونکہ کرزئی صاحب بہت زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے، وہ اتنے زیادہ ان کو پرابلم ہو گیا کہ میں نے بھی یہ کہا، پریزیڈنٹ مشرف نے بھی یہ کہا کہ الٹیمیٹلی جب بش سے پریزیڈنٹ مشرف کی میٹنگ ہوئی تو میں نے اس میں انٹرونشن کی. عموماً فارن منسٹر نہیں بولتے جب دو ہیڈز آف سٹیٹ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے پریزیڈنٹ بش کو کہا، مسٹر پریزیڈنٹ یہ بات میری کونڈی رائس سے ہوئی اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کرزئی صاحب ہم پہ حملے کر رہے تھے، جب ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تینوں پریزیڈنٹس کی واشنگٹن کے اندر، تو جرگے کا لفظ کیونکہ بش کو سمجھ آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اب ٹرائی لیٹرل جرگہ ہوگا. حالانکہ جو میرا مقصد تھا وہ اس وقت اچیو نہیں ہوا، لیکن خیر ہم نے بعد میں اچیو کیا ایک چھوٹا جرگہ کر کے 50 آدمیوں کا. تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ بات سمجھائیں تو لوگ سمجھیں گے، نہیں. لیکن ایک بات ہر حال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بھی ہم سے سیاسی اختلاف ہو کچھ ہو، ہماری حکومت اس سے بہتر تھی، ہمارا وقار بین الاقوامی برادری میں زیادہ تھا. وہ بات آپ کی اپنی جگہ، لیکن اب آخری لمحات ہیں، اگر ہم آگے کا دیکھ سکیں امریکہ کے اب کیا آپشنز ہیں، امریکہ کیا کرے گا آپ کے خیال سے؟ لگتا ہے کہ کچھ پیچھے ہٹے ہیں ملن صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد، لیکن ملن صاحب کیانی صاحب سے قریب تھے. اب کی جو وہاں کی عسکری قیادت ہے اس کے کوئی ایز سچ ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہی بہت سٹرونگ. آگے امریکہ کا رد عمل، حکمت عملی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر پاکستان اور اس کے کانٹیکٹس ود حقانی اور ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آج کو کمانڈرز کی میٹنگ تو ہوئی ہے جس میں اندھیا یہ ملا ہے کہ شاید امریکہ کو کچھ حد تک اپیز کرنے کی بھی کوشش کی جائے. دیکھیے بات یوں ہے، میں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ نجومی نہیں ہوں، میں ایک تجزیہ کر سکتا ہوں. تجزیہ ہوتا ہے کسی اسمپشن پہ. اسمپشن یہ ہے کہ دوسرا آدمی پاگل نہیں ہے. اگر دوسرا پاگل نہیں ہے تو آپ اسمپشن پھر اسی بنیاد پر کریں گے. اور میں امریکہ کو پاگل کیونکہ نہیں سمجھتا. اگر انہیں پاگل پن میں کرنا ہے، انہوں نے کئی پاگل پن کے کام کیے ہیں جس میں ان کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور آج تباہی ان کی اکانومی بھی اور افغانستان میں جو حالات ہیں ان کی غلط پالیسی کے نتیجے میں. لیکن میرا اسمپشن جو ہے، کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے، میں یہ کروں گا کہ اگر امریکہ کوئی پاگل پنوں والی پالیسی نہیں اپنائے تو پاکستان سے حالات اس کو بہتر کرنے پڑیں گے. ہاں ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ سے حالات بہتر کریں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن امریکہ اپنے مفادات نہیں حاصل کر سکے گا اس خطے میں، خاص طور پہ افغانستان میں، اگر پاکستان کو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا. اس لیے ان کو اپنی پالیسی میں یہ تبدیلی لانی پڑے گی. اور ایک اچھا سائن جو آیا ہے کہ پچھلے دنوں جب کرزئی صاحب گئے دلی تو واشنگٹن سے جو رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کوئی میڈیشن کا رول افغانستان میں ادا نہیں کر سکتا. یہ انڈائریکٹ ریکگنیشن تھی کہ ہندوستان کا رول نہیں، پاکستان کا ہے. تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ امریکہ جو بھی ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے پبلکلی، وہ اندازہ یہ اس کو ضرور ہوگا کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں کوئی دیر پا حل نہیں ہوگا. صحیح. خورشید قصوری صاحب بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. ویورز تھینک یو ویری مچ فار. ہم نے آج بات کری پاکستانی فارن پالیسی پہ. پاکستانی فارن پالیسی جو کہ آج کل اس بات پہ روٹیٹ کرتی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ہمیں اٹیک نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. اور دوسری اس بات پہ روٹیٹ کرتی ہے کہ اگر اٹیک کیا تو ہم سیسا پلائی دیوار ہیں. دیٹس بیسکلی اٹ. آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com/agenda360 پہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو ٹمارو.